سب کو قرآن عید مبارک. اور اس عید پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو NCOC کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے اور اس پر میں کافی حد تک پوری قوم نے سب نے اہمیت کو سمجھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید ذرا یہ SOPs کے تحت کوشش کی گئی اور اس کے الحمدللہ وہ جو پیک آنا تھا یا ہم سمجھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ عید پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنی صورتحال خراب نہیں ہوئی. عید تو گزر گئی, لیکن لگتا ہے کہ دلاور زرداری صاحب کی آنکھ کھلی, اچانک ہڑبڑا کر نہیں اٹھتا کوئی, او کچھ تو کیا جائے, کچھ تو کیا جائے. 15 دن پورے سندھ میں لوگوں نے اس حکومت کو سندھ دشمن حکومت کے طور پہ یاد کیا ہے. جس انداز سے ہمارے اس حکومت نے رمضان شریف میں, اللہ معاف کرے, ایک طرف تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل میں کچھ ہو رہا ہے, دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ہمارے گوٹھوں کے ساتھ بھی ہمارے ماشاءاللہ سندھ کے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر, ذاتی گیز کی خاطر, اپنے بزنس کی خاطر جو کچھ ہمارے قدیم گوٹھوں کے ساتھ سندھ کی حکومت نے کیا, وہ بڑا افسوسناک تھا. لیکن اچانک چیمپئن بننے کے شوق ہوتا ہے, کسی نے کہا ہوگا پرچی دے دی کہ جی اب عید ختم ہو گئی, اٹھ جائیں, آپ اٹھ جائیں, صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, ماموں اٹھ گئے. اٹھتے ہی کہہ دیا کہ جی کراچی میں جو پانی نہیں آ رہا وہ وفاق نہیں دے رہا, پنجاب چوری کر رہا ہے. تماشا ہے, کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے. 13 سال میں ایک انچ پانی کا نہیں بڑھا سکے, ایک بوند پانی کا نہیں بڑھا سکے. اس شہر کراچی کو ٹینکر مافیا کے ذریعے تو پانی مل جاتا ہے, چونکہ ٹینکر مافیا سارے ان کے پیپل پارٹی کے لوگ ہیں. جتنے ہائیڈرینٹس ہیں وہ ان کے اپنے لوگوں کے ہیں. اور دوسری جانب اس شہر کو بجائے پانی دینے کے, آج K4 پہ بھی اگر دوبارہ K4, آپ جانتے ہیں کہ جس نے پانی کو, کراچی کو پانی دینے کا منصوبہ, اس کے ڈیزائن میں خرابی کر دی گئی. آج K4 ایک مرا ہوا, میں کہہ رہا ہوں وائٹ ایلیفینٹ ہے. آج K4 پہ کچھ نہیں ہوا. کراچی کے پانی, کراچی میں لوگ, اب چلیے چکچی اب چھوٹی آبادیوں میں ہمارے ساتھ, کہ وہاں لوگ بیچارے 4 بجے صبح کو بچے ڈول لے کر باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں. بلاول صاحب کی آنکھ کھل گئی, کسی نے کہہ دیا کہ کراچی کا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وفاق پانی چوری کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. فگرز تو میں دیتا ہوں. ایک تو بتانا چاہتا ہوں کہ ارسا میں چاروں صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. پنجاب میں لائن لاسز جسے کہہ سکتا ہے یا واٹر تھیفٹ ہے, وہ 6%. جب 2010 میں ماشاءاللہ مہاراجہ صاحب کی گورنمنٹ آئی 2008 میں, اس وقت تک تھا 20% لائن لاسز یا واٹر تھیفٹ ہوا کرتا تھا. اب اس کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 35% ہو گیا ہے. کلیم بھی جھوٹا, اور اگر ہوا تو کیوں ہوا اس کا بھی میں بتاتا ہوں آگے. سندھ میں جتنے سرکاری وڈیرے ہیں, سرکاری جاگیردار ہیں, سرکاری کی بات کرتا ہوں, بیچارہ کوئی اگر جس کا سرکار سے تعلق نہیں ہے, کوئی ایماندار اگر آبادکار ہے, اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے. کوئی غریب کاشتکار ہے, اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے. لیکن یہ جو سرکاری نواب, سرکاری جاگیردار, سرکاری سرمایہ دار, سرکاری بھوتار, سرکاری وڈیرا, جن کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہے, انہوں نے ڈائریکٹ نہروں سے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے عام کاشتکار پیاسا ہے, عام کاشتکار کی زمینوں میں پانی نہیں ہے, اور ٹوٹل اس کے علاوہ وہ پانی یہ بڑے لوگ پی جاتے ہیں. کاشتکار کا پانی بھی یہ پی جاتے ہیں, اور اس شہر کے رہنے والے پینے کا پانی بھی یہ پی جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو المیہ ہے کہ اس 12-13 سال میں سندھ میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہوئی ہے. پانی جاتا کہاں ہے؟ پانی تو آتا ہے, جو بھی آتا ہے, لازمی بات ہے NFC کی ڈسٹریبیوشن ہو, وہ کلیکشن آف ریونیو کے اوپر ہوتی ہے. عمران خان نے بنی گالا کے کسی اس سے تجوری سے نکال کے نہیں دینے ہوتے, کسی کو وزیر اعظم نے. جتنی کلیکشن آف ریونیو ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, اور پانی کی ڈسٹریبیوشن بھی پانی سے ہوتی ہے. جتنا پانی اوپر سے آتا ہے, گلیشیئر پگھلنے سے آتا ہے, اسی پانی کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بنی گالا کی ٹوٹی کھول دو گے, پانی بڑھا دو گے, کم کر دو گے. جو پانی آئے گا اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. سندھ میں جو پانی کچھ عرصے کے لیے کم آیا, میں فگرز ابھی آپ کو دیتا ہوں, چونکہ شارٹیج تھی,
اب نارمل ہے سب کچھ، لیکن المیہ یہ ہے کہ سندھ میں پانی آنے کے بعد جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے جو لائننگ کی پچھلے 12-13 سال میں وہ کرپشن کی نظر ہو گئی، انہوں نے جو بند لگائے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ آج سے انہوں نے پچھلے کہیں بھی پانی کی تقسیم میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے. دریاؤں میں کمی کی باعث، پانی کی کمی کی باعث جو تھا وہ شارٹیج رہی تھوڑے عرصے کے لیے. سب تمام صوبوں کو پانی اس کے شیئر کے مطابق دیا جاتا ہے. رشتہ میں ہر صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے. سندھ کو کپاسی کاشت سے کے وقت پانی پنجاب سے زیادہ شیئر دیا گیا. جیسے کہ احساس میں بھی جو ہم نے دیکھا کہ زیادہ ضرورت، چونکہ سندھ میں لائن لاسز زیادہ شو کیے ہوئے تھے، سندھ میں پانی چوری زیادہ تھی، سندھ میں بیچارے ٹیل کے آبادکار کو پانی نہیں مل رہا تھا، سندھ میں کپاس میں زیادہ پانی دیا گیا. سندھ کو صرف 4% پانی کی کمی ہوئی، جبکہ پنجاب کو 16% پانی کی کمی رہی. مطلب شور مچا دینا، مطلب ایک لیول کا طے ہو گیا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب سے شاید بشیر خان قریشی بھی وہ بننا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ تو بشیر خان قریشی بھی نہیں بن سکتے. وہ بینظیر بھٹو بننا چاہتے تو وہ بھی نہیں بن سکے، وہ ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی نہیں بن سکے. آخر میں انہوں نے کہا کہ پنجاب گیا، کے پی گیا، پاکستان کی سیاست تو گئی، چلو قوم پرستی کی سیاست کریں. تو آپ بشیر خان قریشی یا کوئی آپ قوم پر بڑا لیڈر بھی نہیں بن سکتے، آپ رسول بخش پلیجو بھی نہیں بن سکتے، چونکہ جب ان کی قوم پہ مسئلہ آتا تو کھڑے ہو جاتے تھے. آپ تو ملیر کے گوٹوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، آپ کیا بنیں گے سندھ کے کانگریس لیڈر، قومی وفاق کی لیڈر آپ نہیں رہے. آپ نے کہا کہ پنجاب کو 16% پانی کم دیا گیا، سندھ کی شارٹیج 4% رہی. یہ پیپلز پارٹی ایک قومی پارٹی تھی، اس کے مقامی پارٹی یہ صوبائی پارٹی بن گئی ہے. لڑاؤ جھگڑاؤ اس پارٹی پر کنورٹ ہو چکی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اب جنوبی پنجاب کو پانی ملنا ہے. توسا پنجاب لنک کے نام پر کوئی پاور ہاؤس لگانے کا منصوبہ اس طرح پہ زیر غور. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھی ایک شرارت کی جاتی ہے. بلاول صاحب آپ ایک بڑے لیڈر، ہم تو تصور کرتے ہیں پارٹی کے چیئرمین ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو اس کے اوپر پاور پلانٹ لگ رہا نہیں لگ رہا کوئی پاور پوائنٹ، کوئی پاور پلانٹ نہیں لگ رہا ہے توسا پنجاب لنک کے نام پر. یہ اعلان بارہا ہو چکا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بار بار آپ نے نفرت پھیلانے کے لیے بتاتا ہوں پانی گیا کہاں ہے، چوروں کے نام میں بتاتا ہوں. ابھی پانی چوروں کے نام 208 پانی چوروں کے نام بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتاتا ہوں. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، سارے کنیکشن کٹوائیں گے ان کے جو جعلی انہوں نے لیے ہوئے ہیں. عرصہ کسی بھی صوبے کا پانی کم کر نہیں سکتا. عرصہ ایک ادارہ ہے اور اس میں تمام لوگ موجود ہیں. اور انشاءاللہ چاول کی کاشت میں بھی صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق پانی ملے گا. اور اس وقت تک 1 ملین ایکڑ فٹ بتا رہے جو ان کی زمینوں کے بڑھے جاتے ہیں اس کو لائن لاسز بتا دیا جاتا ہے. اس وقت سندھ کو 71,000 کیوسک فٹ پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں 46,000 کیوسک فٹ سمندر میں جا چکا ہے. اس پانی سندھ کو منگلا ڈیم سے فراہم کیا ہے. 7 لاکھ ایکڑ فٹ پانی منگلا ڈیم سے دیا گیا ہے. کراچی کو پانی کا مسئلہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں کا نہیں ہے. صوبہ سندھ کو اب تک 2.5 ملین ایکڑ فٹ پانی فراہم کیا جا چکا خریف سیزن میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ کہ پانی اب بتاتا ہوں کہ پانی گیا کہاں. اب آئیے پانی چوروں کے کس طریقے سے اختیارات قلم استعمال کرتے ہوئے سرکاری طور پر سندھ کے غریب عوام، سندھ کے غریب کاشتکار کے پانی پر جو ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کے اندر بتاتا ہوں. ابھی تک 2008 سے 14 تک نہر سے نیچے پانی جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو نالے ہوتے ہیں اس میں سے کنیکشن دیے جاتے ہیں. نہروں سے 8,330 ڈائریکٹ فراہمی کے کیسز منظور کیے گئے ہیں. سندھ میں واٹر کورس سسٹم پر پابندی عائد ہے، یہاں سے نہیں مل سکتا. ہاریوں کے حصے کا پانی بھی سندھ کے وزراء کو مل گیا ہے. براہ راست عام آبادکار اور ہاری کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ رپورٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ اور یہ جو کنیکشن ملے ہیں اس میں تمام بلاول زرداری صاحب، ارزا پیچو صاحبہ، ان کے علی حسن زرداری صاحب، ابوبکر زرداری صاحب، غلام قادر مری صاحب اور فیملی ممبرز کے بھی نام ہے، میں وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں. تمام زرداری فیملی کے
کے بھی کلیکشنز لیے گئے جو کہ ڈائریکٹ نہروں سے لیے گئے. اس میں منظور حسین صاحب ہیں, مخدوم جمیل الزمان صاحب ہیں, پیر مظلومت صاحب ہیں. اس گنگا میں سارے نہائے ہیں. ملک اسد سکندر صاحب ہیں, ہری رام کشوری لال صاحب ہیں, کمال چاند صاحب ہیں, اور بھی بڑے بڑے بیوروکریٹس جنہوں نے, اور ایم پی ایز, ایم این ایز, سینکڑوں کی تعداد میں ہے نا, جنہوں نے ڈائریکٹ نہروں سے کنیکشن لیے ہیں غیر قانونی طریقے. اور یہ خصوصی کیسز ہیں, اسپیشل کیس. وزیر اعلیٰ نے اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو. نہیں ہوتا, یہ قتل عام ہے. ہاری کا قتل عام ہے, کاشتکار کا قتل عام ہے, غریب عوام کا قتل عام ہے. کہ اگر پانی بند کر دو, مطلب میں کہتا ہوں یہ یزیدیت ہے. اگر کسی کا پانی بند کر دیا جائے, نلکے میں ہمارے پانی نہ آئے, نالے میں ہمارے پانی نہ آئے, کھیت میں ہمارے پانی نہ آئے, گھر میں ہمارے پانی نہ آئے, دیے کس کی حکومت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کو کربلا بنانے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کو پانی نہیں دیا. اور اب بات کرتے ہیں وفاق کے اوپر, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور یہ کینال کے اوپر والے حصے سے پانی نکالا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر ہم انشاءاللہ اپنی بھرپور آواز ہم اٹھاتے رہیں گے سندھ کے غریب عوام کے لیے. اور یہ طے ہو چکا ہے کہ سندھ کا جو پانی کا مسئلہ ہے, ارسا کی جانب سے, وفاق کی جانب سے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی پاور پلانٹ لگ رہا ہے, نہ کوئی شارٹیج ہے. جو شارٹیج تھی اس لحاظ سے کم ملا, لیکن یہ سندھ کے اپنے اندر ہی انہوں نے جو نالے توڑ چوری کیے ہوئے ہیں, انہوں نے جو لائننگ نہیں کی ہے, انہوں نے جو پھل صفائی نہیں کی ہے, انہوں نے غلط بند بنائے ہیں, یہ جو پانی چوری کرتے ہیں. تو سندھ کے سردار, سندھ کے جاگیردار, سندھ کے وڈیرے, سندھ کے وزیر, سندھ کے مشیر, سندھ کے تمام سندھ کے غریب عوام کا پانی چوری کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور بہت اہم, افسوسناک, شرمناک اور دردناک ایک قصہ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. گزشتہ روز ایک جنازہ ہم نے دیکھا, 10 لاشیں ہمارے غریب عام سندھی بھائیوں کی, چاچڑ برادری کے 10 لوگ. ان کی بھینسیں چوری کر کے لے گئے ڈاکو. بھینسیں, ان کا سب کچھ وہی ہوتا ہے, بکری بھینس یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان کی بھینسیں چوری کر کے لے گئے. وہ کام جو پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کرتی نہیں ہے نا جی, کہ وہ جا کے ان کی بھینسیں ریکور کراتی. پولیس پیچھے جاتی. جب وہ خود 10 لوگ, اب ایک سسٹم ہوتا ہے, اب سب بہت سارے دوستوں کا سندھ کے مختلف اضلاع سے تعلق ہے کہ لوگ پیری کو لاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, مال ریکور کراتے ہیں, چونکہ وہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے, وہی سب کچھ ان کا, وہی ان کی بھینس اوپننگ گروپ ہوتی ہے, وہی ان کی زرداری گروپ ہوتی ہے, وہی بھینس ان کی بزنس, وہ کیا کہتے ہیں ٹائکون ٹاور ہوتا ہے, یہ سب وہی بھینس ہی ہوتی ہے جس سے سارا کچھ لے رہے ہوتے ہیں. وہی بھینس ان کا بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے, سبھی کچھ وہی بھینس ہی ہوتی ہے بیچاروں کی. جب وہ اپنی بھینس کو ریکور کرانے کے لیے گئے, راستے میں پولیس تو تھی نہیں, راستے میں چن کے ان کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا, سب لوگوں کو. اور کل 10 جنازے ایک لائن سے لگے ہوئے تھے. آج سے 25 دن پہلے یا 20 دن, اسی مہینے میں اسی انداز میں جیکب آباد میں بھی ایک برادری کے 8 لوگ قتل کیے گئے ایک موقع پر. مطلب ہول سیل میں مارتے جاؤ, جتنے بدلے لینے لے لو, اس وقت کوئی نہیں روکے گا. پیسہ دو ایس پی کو, وہ اوپر آگے پہنچائے گا, اس کے بعد مارتے جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. لوگ اپنے 50 سال کے پرانے بدلے آج لے رہے ہیں. اس کے اگلے دن, مطلب جیکب آباد میں 8 لوگ, اگلے دن شکارپور میں 7 لوگ قتل کر دیے گئے. مطلب گزشتہ روز 10 لوگ, پچھلے ایک مہینے کے اندر جیکب آباد میں 8 لوگ, شکارپور میں 7 لوگ, اس سے ایک ہفتے پہلے خاص خلی برادری کے سانگڑ میں 6 لوگ. یہ میں کہہ رہا ہوں جو باجماعت, اللہ معاف کرے, باجماعت قتل ہو رہے ہیں اور قاتل پکڑے نہیں جا رہے. اس کے علاوہ 63 لوگ اس وقت جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں اغوا ہوئے ہیں, اور 15 لوگ تو ڈاکوؤں کے پاس قید ہیں. باقی بیچارے, وہ تو بھی ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھوٹکی میں جو ہوا تھا, کیسے خود ہی کمال کرایا, خود ہی واپس لے آئے. مطلب اس وقت 63 لوگ اغوا ہوئے پچھلے 4 مہینوں کے دوران. اس 2021 میں سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ اغوا برائے تاوان, ڈکیتوں کی کارروائیاں, ڈاکوؤں کی کارروائیاں, اور یہ کس انداز سے آج تک کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. یہ تصاویر ہمارے ڈاکو صاحبان, ڈاکو بھائی, یہ اس سے پہلے ڈاکو, چور, کلر,
اپنی شناخت چھپاتا تھا، اس لیے کہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، سرکار نہ دیکھ لے، پولیس نہ دیکھ لے، آئی جی نہ دیکھ لے، اپنی تصویریں نہیں دکھاتے تھے۔ اب تو اتنی ڈٹائی ہو چکی ہے، انہیں پتا ہے کہ جو پکڑنے والا وہ تو پارٹنر ہے نا، جو تاوان کا پیسہ ملے گا اس کے اندر بھی شیئر اوپر تک جائے گا۔ اس ایس ایس پی کے ذریعے اس وزیر کو، اس وزیر سے لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ایک چین بنی ہوئی ہے جو ڈاکوؤں سے مطلب آج ڈاکو ٹک ٹاک دے رہے ہیں، جب انہیں تاوان مل جاتا ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اپنی تصاویر وائرل کرتے ہیں، اپنی دھمکیاں وائرل کرتے ہیں، چونکہ خوف سندھ میں ختم ہو گیا۔ اس پولیس کی پولیٹیسائزیشن سے سندھ میں وردی کا خوف ختم ہو گیا۔ اس آئی جی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آئی جی صاحب آپ کتنے دن اپنے دفتر آتے ہیں؟ تو کورونا آپ کے ہی پیچھے نہیں لگا ہوا، لگتا ہے کہ کورونا ان کی تلاش میں ہے، کووڈ وائرس ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ اس سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ آئی جی کو، کمانڈر کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ قتل عام ہو رہا ہے تو آپ کو کچے میں جا کر سونا چاہیے تھا، آپ کو کچے میں اپنا کیمپ لگانا چاہیے تھا۔ آپ تو گھر پہ، آپ تو آفس میں سی پی او نہیں آتے۔ آپ میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ دیکھیے، آج ہمارے ڈاکو صاحبان اپنی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر رہے ہیں، یہ منہ چڑھا رہی ہے یہ تصاویر سندھ کی حکومت کا، اس لیے کہ اب سندھ پولیس یہ کس نے دی؟ یہ ان کے بڑوں نے ضرور دی، لیکن یہ سندھ حکومت نے دی ہے۔ اتنی آج پی ٹی آئی جی نہیں ہے، کلیم امام صاحب کو کہتے تھے پی ٹی آئی جی، کلیم امام صاحب تو چلے گئے، اب تو ہے پی آئی جی، پیپلز پارٹی نے جس کو ریکمینڈ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب چاہیے کہ میرے بچوں کے ہاتھ میں کس کے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، یہ تصاویر یہ دیکھیے، اور یہ سلوٹ مارنا جمال یہ کرتا ہے، جمال صاحب یہ کہتے ہیں، عمران بھائی تقریر میں یہ کرتے ہیں، شہزاد قریشی صاحب بھی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے شاہنواز جدون صاحب بھی ہمارے خلاف، بھائی ہم نہیں کرتے نا، شاہنواز جدون صاحب کے خلاف ہم نہیں کرتے۔ پی این بی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے پچھلے 5 سال کی، ایوریج لگایا جاتا ہے نا کہ 709 ارب ڈیولپمنٹ کے آئے، تقریباً 610 ارب اس میں سے خرچ ہوئے، 44% اس کے اندر کرپشن کی نظر ہو گئے، 256 ارب کھا گیا اس میں سے۔ تو اسی اگر پرفارمنس کو دیکھیں تو 1650 ارب کے اندر تقریباً 723 ارب یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا کھا چکے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ صاحب بھی ٹوپی ڈراموں کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، پنجاب نے یہ کر دیا، سندھ نے وہ وفاق نے کر دیا، پانی نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ الحمدللہ اس 2.5 سال کے اندر جو پرفارمنس ہماری نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ان کے میں کہنا چاہتا ہوں 40-50 سال میں پیچھے نہیں رہی ہے۔ آج احساس پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام، قریب کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، کامیاب جوان پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس سال 10 ارب روپے انشاءاللہ دیے جائیں گے، 20 لاکھ تک نوجوان کو ایک کو دیے جائیں گے وداؤٹ سیکورٹی۔ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ کامیاب جوان کے ذریعے 5 لاکھ روپے بھی غریب لوگوں کو دیے جائیں گے، 20 لاکھ تک کوئی کولیٹرل نہیں ہے، 5 کروڑ تک کا لون دیا جائے گا، روزگار پیدا کیا جائے گا۔ اور میں بلال بھائی سے کہتا ہوں بات کریں، پھر سوال جواب دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام رپورٹر صحافی برادری کو میری طرف سے مبارک۔ پچھلے دنوں ہمارا بجٹ سیشن ہوا اور اس میں وزیر اعلیٰ نے کچھ باتیں کی، تو اس پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے، لیکن میں آج آپ کو کچھ مزید فیکٹس اینڈ فگرز آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ اس 2.5 سال میں وفاقی حکومت نے کیا کامیابیاں حاصل کی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہمارے پاس اکنامی جو تھی وہ بدحال حالت میں تھی، اور ہم نے اکنامی کو سدھارنے کے لیے اس کا علاج آئی سی یو میں کیا۔ آج اکنامی اسٹیبل ہو گئی ہے اور جو ہم نے اصلاحاتی میجرز لیے اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب اگلے 2 سال ہماری گروتھ کے سال ہیں، چاہے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ کی دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، سب نے آگے آنے والے 2 سال کی جو پروجیکشنز کی ہیں اس میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 4-4.5% کی پروجیکشن کی ہے، اور یہ کامیابی ہماری اکنامک ٹیم کی، ہمارے فائنانس ٹیم کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کاوشوں سے ہوا ہے
کہ ہماری اکنامی جو آئی سی یو میں تھی وہ آئی سی یو سے نکل گئی ہے. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے ریزروز ہیں, وہ 2015-2016 کی سطح کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ہمارے ریزروز ہیں, اور ہمارے فورن ریزروز 23.52 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ ہماری اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے, کہ چاہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, جس کی وجہ سے ہمارا ریزروز بڑھ گیا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو اوورسیز پاکستانی جن کا اعتماد ہے عمران خان کے اوپر, آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $1 ارب سے زیادہ پیسے پاکستان میں آ چکے ہیں. اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اکنامک پالیسیز اور عمران خان پہ اوورسیز پاکستانی کا مکمل اعتماد ہے. اب آگے آئیے, جو مارچ 2021 کا مہینہ ختم ہوا ہے وہ پاکستان کے 10 سال میں ایکسپورٹ کا سب سے بڑا نمبر ہے. 10 سال کا سب سے بڑا نمبر مارچ 2021 میں آیا ہے. ہماری جو کرنسی ہے پاکستان روپیہ, دنیا اس کا شمار دنیا کی بہترین کرنسیز میں ہوتا ہے $, کے مقابلے میں, اور پوری دنیا کی کرنسیاں جو دباؤ میں ہیں, لیکن پاکستان کی کرنسی دنیا میں امپروو ہوئی ہے. اس کا ایک اور جو ہمیں انڈیکیٹر ملتا ہے کہ جو ہم نے یورو بانڈ ایشو کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹس میں, ہمیں ہماری جو پیشکش تھی وہ $2.5 ارب ہماری ضرورت تھی. ہم نے $2.5 ارب کی پیشکش مانگی تھی, مگر ہمیں $5.5 ارب کی آفرز آئی. یہ وہ اعتماد ہے ہمارے اکنامی میں فورن انویسٹرز کا کہ $2.5 ارب کی جگہ ہمیں $5.5 ارب کی پیشکشیں ہوئی. جب کسی اکنامی میں اعتماد ہوتا ہے تو فورن انویسٹر اس ملک میں آتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ہمارا اپورڈ ریویژن ہو گیا ہے, اور یہ 7واں مسلسل مہینہ ہے جس میں آپ کا ایکسپورٹ اور فورن ریمیٹنس $2 ارب کراس کیا ہے. 7واں کنزیکیٹو مہینہ ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ماہانہ $2 ارب سے زیادہ ہو. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, لوگ کہتے ہیں کہ امپلائمنٹ کم ہو گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, لیکن اعداد و شمار کہتے ہیں کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو گروتھ آئی ہے وہ 12 سال میں سب سے زیادہ گروتھ آئی ہے, جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی انڈسٹریز میں ایکسپینشن ہو رہی ہے, آپ کی انڈسٹریز میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں. اس کی جو سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ جو ہماری پالیسیز تھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, کہ نئے بزنس میں آپ جو پالیسیز لاتے ہیں وہ کتنی آسانی سے آپ کسی بزنس میں انٹری لے سکتے ہیں اور ایگزٹ کر سکتے ہیں, وہ پاکستان کا 2007 سے سب سے بڑا نمبر آیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے میں. ایف بی آر ٹیکس ریونیو ہم
हमने अप्रैल के महीने में 384 अरब रुपए कलेक्ट किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले साल से 58% ज्यादा कोविड के होने की वजह के बावजूद, और 2019 के जब कोविड नहीं था उससे 38% ज्यादा हमने एफबीआर टैक्स कलेक्शन किया। आप 2020 का कंपैरिजन एक मिनट के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आप 2019 से भी आप कंपेयर करते हैं तो हमारा 38% का एफबीआर टैक्स रेवेन्यू अप्रैल 2021 में पड़ा है। जुलाई से अप्रैल तक जो टोटल टैक्स कलेक्शन एफबीआर ने किया है वो 3,800 अरब रुपए 3.8 ट्रिलियन की है, जो हमारा टारगेट था उससे 143 अरब रुपए ज्यादा कलेक्शन की है। 14% की ग्रोथ हमारी एफबीआर टैक्स कलेक्शन में की है। चीफ मिनिस्टर और उनके नालायक मिनिस्टर्स हमेशा कहते हैं कि एनएफसी देखिए, एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत तमाम सूबों को उसका शेयर मिल जाता है। और मैं तमाम साथियों को बताना चाह रहा हूं कि जो मार्च तक जो 9 महीने जो 3 क्वार्टर्स खत्म हुए हैं, उसमें वफाक ने सिंध को 493 अरब रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से ज्यादा है। ये वो नंबर्स हैं जो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट, फाइनेंस की वेबसाइट और आप सिंध की खुद की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि पिछले साल से ज्यादा। पिछले साल इस वक्त कोविड शुरू नहीं हुआ था, ये तो पूरा साल कोविड शुरू हुआ है, पूरा साल कोविड में रहे हम, फिर भी पिछले साल से हमने ज्यादा एनएफसी में पैसे दिए हैं। एक और अहम इश्यू मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं प्राइम मिनिस्टर की टीम को, एहसास की टीम को, कि जो सोशल स्पेंडिंग भी है वो डबल हो गई है। और हमारा एहसास का जो प्रोग्राम है वो दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों में उसका शुमार हुआ है। जो एक स्कोर कार्ड था, जो 6 डिजिट स्कोर कार्ड था, उसमें पाकिस्तान का नंबर टॉप 4 कंट्रीज में है जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था। और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के इस एहसास प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है। जहां लोग सब बोलते हैं कि एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना ही सक्सेसफुल था तो इनकी एक फोकल पर्सन थी फरजाना राजा, किधर है? क्यों वो जवाब देने नहीं आ रही? क्यों कोर्ट में उनसे उनकी पेशगियां हो रही है? आए जवाब दें। और 8 लाख से ज्यादा लोगों जो उसमें भर्तियां हुई थी BISP में, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, ग्रेड 18, 19 और 20 के ऑफिसरों के खानदान भी थे उसमें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एहसास जो है पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें 170 स्कीमें हैं और BISP उन 7 स्कीमों का हिस्सा है। और जो आपका कफालत का प्रोग्राम था, तालीम के लिए प्रोग्राम था, 2015 में ये जो 7 प्रोग्राम थे उसमें से सारे सब बंद हो गए, सिवाय एक चल रहा था। 2015 में तो आप चेक कर ले, सारे खत्म हो गए थे। तो ये एहसास तमाम तबके के लिए है, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, हर तबके के लिए, हर शोषक तबके के लिए 170 स्कीमें एहसास प्रोग्राम में। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं इमरान खान की और इनकी टीम को कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया। अगर ये एहसास प्रोग्राम जो हमने पिछले साल जो हमने 12,000 रुपए कोविड में एक स्पेशल पैकेज दिया था, जिसमें तकरीबन 200 अरब रुपए बांटे गए और 33% तकरीबन 66 अरब रुपए सिंध में बांटे गए। जो सिंध का शेयर था उससे ज्यादा सिंध को बांटे गए। ये मेरिट है कि जो उस क्राइटेरिया पे उतर रहा था उसको एहसास प्रोग्राम में उसको इनरोल किया गया और उसको पैसे दिए गए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और मजीद हम आपको हमारी वफाकी हुकूमत के जो हमारी जो अचीवमेंट्स है वो बताते रहेंगे। मैं आपकी जो भी सवाल है थोड़ी सी बात करेंगे। एक मिनट आपसे लूँगा कि अब यहाँ मुझे पता चला कि थोड़ी देर बाद भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है हमारे सरकोटा के मुशीर आला, क्योंकि वो चंद 2 मिनट का भी शुमार होता है जो अपने नाम के साथ आला लगाने की ख्वाहिशमंद है। तो उन आला साहब से ये ज़रूर पूछेगा कि 2008 में जब केफोर शुरू किया था तो ये प्रोजेक्ट उस वक्त 25 अरब रुपये का था, जिसमें 12.5 वफाक और 12.5 सिंध दे रहे थे। 2008 से 2018 तक 19 तक इस
प्रोजेक्ट पर 12.5 अरब रुपए वफाक अपने हिस्से का दे चुका था। सिंध हुकूमतों का इसमें क्या शेयर था ये जरूर उनसे पूछ लीजिएगा। और उसके बाद ये 12.5 अरब रुपए जो ज़ाया करने की ख्वाहिश थी कि ये अलाइनमेंट चेंज कर दो, ये रूट चेंज कर दो, तो ये 12.5 अरब रुपए किसी के अब्बा जी के अकाउंट के नहीं थे। ये इस मुल्क के अवाम का पैसा था 12.5 अरब रुपया, जो बासानी एक टेबल पर बैठकर चंद लोग फैसला करके इसको खत्म करना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में जितना बड़ा किरदार सिंध हुकूमत का अपना है कि पहले उस प्रोजेक्ट के रूट को डिक्लेयर किया उन जालिमों अफसरों के सामने, उन अपने मनपसंद लोगों के सामने कि जब ये रूट शुरू हुआ तो उसको अपने जाती लोगों की ज़मीनों से गुजारा गया। इसको मुंह मांगे पैसों पर वो ज़मीनें बेची गई ताकि K4 मुकम्मल हो सके। वो तो आज भी नहीं सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो नकब लगाने की कोशिश की गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, जो आज सबसे ज़्यादा कराची के हमदर्द बनकर कराची पर मातम कर रहे हैं पानी के लिए। असल पानी से तरसाने वाले कराची के अवाम को यही सिंध हुकूमत है जो आज अपने 13 सालों के अंदर कराची के अवाम को कोई महंगा प्रोजेक्ट पानी का नहीं दे सकी। तो इससे बड़ी नालायक हुकूमत कोई नहीं हो सकती। इनके चेयरमैन साहब को चाहिए कि ये दायन वाला रोना बंद कर दे कि आप जिम्मेदार भी खुद है, रोते भी आप खुद है। कराची के अवाम आपका चेहरा अच्छी तरह देख चुकी है। तो ये पानी का इशू जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 12-13 साल नालायकी के बाद ये वज़ीर आज़म पैकेज में इस K4 को शामिल कर लिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को वापडा एग्जीक्यूट करेगा। इसकी ड्राइंग डिज़ाइन सारी फाइनल हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले 2-3 सालों में कराची के अवाम को जो सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा ये पानी का मिलेगा, जिससे कराची का सालों देरी में पुराना मसला इंशाल्लाह हल होगा। कोई पब्लिक सेफ्टी नहीं हुई है, पुलिस की सेफ्टी होगी। जो चाहे कि जब पकड़े नहीं जाओगे वज़ीर आला बचा लेगा आपको। आज 10 महीने हो गए हैं, एक इजलास नहीं हुआ है पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन का। मजाक है। और आज मैं बताना चाहता हूँ पुलिस ऑर्डर 2019 के आने के बाद तरक्की जो हुई है 1 साल की, किसकी बातें बताएंगे। एक क्राइम है जिनकी मैं फिगर आपको दे रहा हूँ छोटी सी। इसमें कत्ल, डकैती, रेजनी, इरादा कत्ल, चोरी, कार लिफ्टिंग, मोबाइल स्नैचिंग समेत मुख्तलिफ केसेस शामिल हैं जो कि इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है। 2019 में थे तकरीबन 4870 केस रजिस्टर हुए इसी किस्म के हीनियस क्राइम्स। और पुलिस ऑर्डर 2019 आने के बाद 5986, जब ये पुलिस वज़ीर आला के अंडर में गई 5986, 1158 केस बढ़ गए। सक्खरविया कराची का बताया मैंने आपको 1711 केस रजिस्टर हुए और 2020 में 8107, 1396 पे तरक्की हो गई भाई। पुलिस ऑर्डर 2019 लाड़काना सही पांचो लाड़कानो। पुलिस 2019 में 7318 केस रजिस्टर होते हैं। वज़ीर आला साहब के हाथ में पुलिस चली गई है तो 2020 में 8696 केस पे भी इजाफा हो गया, 3614 चूंकि पता हो। और ये 676 केस का इजाफा हुआ। केसेस कब बढ़ते हैं जब पता हो कि पकड़े नहीं जाएंगे, छूट जाएंगे, सिफारिश करा लेंगे। पूरी सिंध में 2019 में 87 इदारे